رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت ماڈرن سیٹ ان اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین ناظرین سامعین، اس سے پہلے میں ایک لیکچر میں آپ کے سامنے 3 نکات اجاگر کر چکا تھا، اور وہ دلائل اس بابت میں تھے کہ قرآن مجید کے ثبوت کا سب سے بڑے ذریعہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چوتھا نقطہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تحریری سرمایہ حدیث کس قدر موجود تھا، اور اس پر کس کس نے بحثیں کی اور کس طریقے سے وہ سارا ہمارے پاس پہنچا ہے، اور پھر اسی سرمایہ کو سامنے رکھ کے پھر مختلف کتب مختلف فنی طریقے سے مدون ہوئیں۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو اس سلسلے میں چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے کہ قرآن مجید کو جب ہم نے جمع کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور میں، تو اس وقت قرآن مجید کو جمع کرنے کے لیے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی گئی، ایک باقاعدہ کمیشن تشکیل دیا گیا۔ اس کمیشن نے دور حاضر کے تقاضے بھی، جو آج ہمارے تحقیق کے اعلیٰ ترین تقاضے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر، صرف اس دور کے نہیں، آج بھی وہ چیلنج ہے کہ اس دور کے جو تقاضے تھے اس کو، اور وہ آج تک عمل پیرا اس پہ ہیں، سامنے رکھ کے یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کام لیا، اور ایک انہوں نے پورے قرآن مجید کو لکھ کر ہمیں دے دیا، جس کا نام انہوں نے مصحف رکھا۔ اچھا، اب یہاں پہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں قرآن مجید کی حفاظت کا تو اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے۔ بھئی کہاں پہ ذمہ لیا ہے قرآن مجید کی حفاظت کا؟ قرآن مجید میں بے شمار مقامات کہ قرآن مجید ہے، فرقان ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اور اس کے بعد القرآن انا علینا جمع و قرآن ہو فیضا قرآن ہو فتب قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی قرآن مجید میں یہ نہیں کہا کہ میں قرآن مجید کی حفاظت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ بیان کیا وہ ذکر بیان کیا ہے۔ یہ سورہ 14ویں سپارے کی پہلی سورت ہے الحجر، اس کے اندر 6 آیت ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب ذکر جو ہے وہ ہے یاد دہانی، یاد دہانی صرف قرآن نہیں ہے، یاد دہانی حدیث بھی یاد دہانی کے اندر شامل ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہاں پر یہ نقطہ ذہن میں رکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حفاظت ذمہ لیا، صرف قرآن کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر، ذکر میں نے یاد دہانی۔ اب جیسے قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظم من اللہ ہے، ایسے نبی بھی اللہ تعالیٰ سے منظم من اللہ ہے۔ یہ تو عجیب بات ہوگی، ہم ایک چیز کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، یہ کیا بات ہوگی؟ لہذا ہمیں دونوں کو ماننا پڑے گا۔ اگر ذکر جو ہے، ذکر کے اندر حدیث شامل ہے تو ماننا پڑے گا۔ یا تو یہ میں نکات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی منکر حدیث، پرویزی، چکڑالوی وغیرہ وغیرہ ان سے آپ کی کوئی بحث ہوتی ہے تو آپ ان کو آسان طریقے سے تمام دلائل سامنے رکھ دیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ ہم ان سے منوا لیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ جس نے ہدایت نہیں دے سکتے، انما علیک البلاغ و علینا الحساب، آپ کے صرف پہنچانا ہے۔ لہذا ہمارا کام یہ ہے کہ ان تمام تک بہترین طریقے سے یہ تمام دلائل پہنچا دیں، اس کے بعد ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو کوئی چاہے تو ہدایت حاصل کرے، کوئی چاہے ہدایت نہ حاصل کرے۔ تو یہ ابتدائی طور پہ چند چیزیں تھیں جو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہیں کہ منکرین حدیث جو ہیں، کیونکہ میرا آج کا ٹاپک بھی یہی ہے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت حدیث اور منکرین حدیث۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حدیث جو ہے، اس کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ حدیث کے بغیر قرآن ثابت نہیں ہو سکتا، حدیث کے بغیر قرآن کے معنی ثابت نہیں ہو سکتے، حدیث کے بغیر قرآن کی کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہو سکتی۔ اب ہم چلتے ہیں آگے کہ منکرین حدیث کا یہ اعتراض ہے کہ حدیث تیسری صدی میں تصنیف ہوئی۔ بھائی یہ بات بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔
یہ ان کی جہالت پہ دلالت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ کسی چیز کی تصنیف جو ہے اس بات کی خبر دیتی ہے کہ ہم آج جو اسے تدوین کر رہے ہیں یہ اس کے وجود کی خبر دیتے ہیں، نہ کہ اسے وجود بخشتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ میں آج حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ میں نے کتاب لکھی ہے محسن امت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کیا آج جو میں نے کتاب لیا ابوبکر آج سامنے آئے ہیں؟ نہیں۔ تو لہذا کسی چیز کی کسی علم کی تدوین یہ خبر دیتی ہے کہ یہ علم پہلے موجود تھا، آج اسے مدون کیا جاتا ہے، آج اس کی تصنیف کی جا رہی ہے، نہ کہ یہ خبر دیتی ہے آج اس کو وجود بخشا جا رہا ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اہل علم حضرات جو ہیں یہ دیکھیں نا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن مجید سے بے شمار لوگوں دلالت حاصل کرتے ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو ہدایت پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا ہم کسی کی ہدایت کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، لیکن ہم ہر کسی کو پیغام پہنچانے کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم نے اللہ کا پیغام آسان طریقے سے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، آسان طریقے سے ہم نے ہر کسی کو پہنچانا ہے۔ کسی کی ذلت، کسی کی بدنامی، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں، یہ بات نہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا۔ یہ شان نبوت کے خلاف ہے کہ جس کی بات ہم پہنچا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ یہ بات کبھی بھی نہیں کرنے کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آتے تھے برا بھلا کہتے تھے، آپ خاموش ہیں، اور اس کا جواب اچھائی سے دیتے تھے۔ ایک نے کئی واقعہ تھا، میرے یہ موضوع نہیں ہے لیکن میں اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لوگ جو تھے، جو ہمارے منکرین حدیث بھائی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں، بہرحال میں انہیں منکر حدیث کہہ رہا ہوں، منکر حدیث نہ ہوں، لیکن ان کو ایک غلط فہمی ہے کہ لیکن ان کے جو رؤوس ہیں، بڑے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ زمانہ بیکار لوگوں کا تھا، جاہلوں کا تھا، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، حالانکہ وہ بہت بڑے سائیکالوجسٹ ہیں۔ میں آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آج ایک لیکچر دے کے آیا ہوں، اس میں نے ثابت کیا ہے کہ دور حاضر میں مغرب کی تمام ترقی اور تمام چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہی منت ہے، اور قیامت تک ان کی روشنی سے لوگ مستفید ہوتے رہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں یہ کیسے تھے، کس طرح تھے، کیوں تھے، یہ سارا نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی احادیث بیان کی ہیں، آپ نے ان کی حفاظت جو ہے دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طریقوں سے کی ہے۔ پہلا طریقہ جو تھا وہ حافظہ تھا، عربوں کا حافظہ بڑا مشہور تھا۔ اچھا آج آپ دور نہ جائیں، ہمارے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، میں دور کی بات نہیں کرتا، میں دور حاضر کوئی ماڈرن سوسائٹی کی بات کرتا ہوں۔ آج پنجاب کے دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، ہیر رانجھا ٹوٹل لوگوں کو حفظ ہوگی، وہ پڑھتے ہیں، اور قصہ یوسف علیہ خان جو ہے وہ لوگوں کو ٹوٹل حفظ ہوگا، وہ پڑھتے ہیں۔ اس طریقے سے اپنا میاں محمد بھائی صاحب کی جو سیف الملوک ہے، سارے آپ چلے جائیں کشمیر، لوگوں کو حفظ ہے سارے، کوئی دیکھتے نہیں، سارا پڑھتے ہیں۔ اور یہی صورتحال آپ وہاں چلے جائیں، اپنا رامائن کتاب ہے ہندوؤں کی، وہ جو ہندو کے جو تھے ان کو سارا حفظ ہے، اور اسے پڑھتے ہیں، اس کے قصے بیان کرتے جائیں۔ آج کے دور میں یہ ہو سکتا ہے، تو اس دور میں حافظہ جو عرب والوں کا تھا خاص میرٹ ہے، وہ اس دور میں نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک تو آپ نے حافظے کی وجہ ذریعے ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ حدیثیں یاد کریں۔ دوسرا جو تھا وہ آپ نے طریقہ اختیار کیا تحریری طور پر، آپ نے اپنے زمانے میں، اپنی موجودگی میں، اپنے سامنے اپنی تمام جتنے بھی آپ کے احکامات ہیں ان کو لکھوایا، اور لکھوا کر مختلف لوگوں کو بھیجا، تحریری سرمایہ موجود ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بات کا امکان تھا کہ صحابہ کرام نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، اگر ان کو حدیث لکھنے کی اجازت دی جاتی تو قرآن اور حدیث میں گڑبڑ ہو جاتا، لہذا آپ نے پہلے حدیث سے منع فرما دیا کہ نہ لکھیں، صرف قرآن لکھیں۔ لیکن آخر میں جب بشمار صحابہ کرام حفاظ قرآن ہو گئے اور انہیں قرآن مجید سارا حفظ ہو گیا، آپ کو بھی حفظ ہو گیا، ان کو قرآن مجید کا مداج قرآن مجید، پھر آپ نے لکھنے کی اجازت دی، اور پھر صحابہ کرام نے لکھا۔ آپ نے خود بھی لکھوائے، جو کہتے ہیں نا کہ حدیث جو ہے وہ 300 سال بعد تیسری صدی میں جا کے مدون ہوئی، یہ ان کے منہ پہ ایک زوردار تماچا ہے۔ آپ نے خود بھی لکھوائے، اور پھر صحابہ کرام نے لکھ کر آپ کو سنایا، اور آپ نے اس کی تصحیح بھی کی۔
اب یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو لہذا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو حفاظت حدیث ہے وہ بدریہ حافظہ ہے اور بدریہ تحریر بھی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے کچھ تحریریں پیش کرتا ہوں۔ آپ نے مختلف لوگوں کو خطوط لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، نمبر ایک، اور آپ نے وہ لکھوائے اور لکھوا کے سنے پھر آپ نے۔ نمبر دو، آپ نے مختلف لوگوں کو امان نامہ اور تحریریں، وثیقہ اور وثائق لکھ کر دیے کہ جی آپ کو یہ جاگیر دی جاتی ہے، یہ دی جاتی ہے ساری۔ ڈاکٹر حمید اللہ مرحوم جو فرانس میں رہتے تھے اور حیدرآباد دکن کے تھے، بہت بڑے سکالر تھے، مفتی محمد شفیع، مولانا مودودی، مولانا غلام آزاد، ابوالحسن ندوی رحمۃ اس پائے کے تھے وہ۔ انہوں نے وثائق النبیہ لکھے اور اس کے اندر لکھا ہے کہ 300 کے قریب اس قسم کے خطوط اور وثائق ملے ہیں، 300 کے قریب، ان کے اندر مختلف احکام میں مختلف چیزیں۔ اچھا، اس طریقے سے آپ نے جب آپ نے مکہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے خطبہ دیا تو ابو شاہ یمنی کو آپ نے خطبہ لکھوایا اور کہا کہ لے جاؤ اور اس پہ عمل کرو۔ پھر آپ نے میرے پاس یہ میری کتاب ہے علوم الحدیث، جو یہ میں نے لکھی ہے، اس کے اندر میں نے سارے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے مختلف چیزیں لکھوائیں۔ مثال کے طور میں سارا پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں لکھیں، جو لکھوائیں آپ نے اور لکھوا کر اور پھر آپ نے ان تمام کو بھیجا، تو ایک تو میں نے بتایا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر ابی شاہ یمنی کو آپ نے لکھ کرتے، بخاری باب کتاب العلم کے اندر اس کا حوالہ موجود ہے۔ دوسرا، صلح حدیبیہ کی تمام شرائط آپ نے لکھوائیں اور وہ لکھی ہوئی لوگوں کے پاس موجود، ابھی تک وہ موجود ہیں، اور پھر ان پہ تمام صحابہ نے اسے، یہ بھی سیرت ابن شام موجود ہے۔ مختلف ممالک کے ملوک کو آپ نے خطوط لکھے۔ آخری عہد میں آپ نے ایک طویل تحریر میں تلاوت قرآن، نماز، روزہ، زکوٰۃ، طلاق، عتاق کہتے ہیں غلاموں کو آزاد کرنا، قصاص، دیت اور کبیرہ گناہوں کی فہرست اہل یمن کو حضرت عمر بن حزم کے ذریعے بھیجی۔ ابن قیم جوزیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، زاد المعاد میں، اور بھی بے شمار مقام، ابن عبد البر نے باب الرخصہ میں، یہ ساری چیزیں آپ نے لکھوائیں اور اتنی بڑی پورے احکام کی کتاب پہ آپ نے لکھ کر بھیجی کہ یہ لو، اس پہ عمل کرو۔ اور پھر آخری زندگی میں آپ نے کتاب عاملوں کے پاس بھیجنے لکھوائی اور اس کا نام کتاب الصدقہ رکھا، اور لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور وہ کتاب رہ گئی۔ اور اس کے بعد آپ حضرت برزی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب، جو جتنے عاملوں سے مراد ہے گورنر، آپ کے جو گورنر قاضی مختلف علاقوں میں جو متعین تھے، ان کے لیے ہدایات لکھوائیں اور پھر ان کو آپ نے بھیجی۔ اس کے علاوہ بے شمار مقامات ایسے ہیں جس پہ لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں یہ چیز لکھوا دیں، آپ نے لکھوائی، اس پہ مہر بھی لگا دی، مہر لگا کر دی۔ یہی تمام چیزیں جو تھیں اکٹھی ہوئیں، اکٹھی ہونے کے بعد پھر یہ چلتی رہی۔ اب یہ ہے کہ دور صحابہ کے اندر، عرب کے اندر، جب سارا عرب کے اندر اسلام پھیل گیا تو آپ نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ لکھیں۔ انہوں نے حدیثیں لکھی، وہ میں آپ کے سامنے آگے رکھوں گا۔ اچھا، پہلے آپ نے اس لیے اجازت نہ دی کہ ایک خطرہ تھا کہ قرآن مجید کو لکھتے لکھتے کہیں حدیث اس کے اندر ضم نہ کر دیں۔ اچھا، اب یہی صورتحال آپ آگے چلیں، دور خلفائے راشدین میں ہو گئی کہ سارے علاقے فتح ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 براعظم میں اسلام پھیل گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کتابت سے روک دیا، انہوں نے کہا کہ نئی قومیں جو دین میں داخل ہوئی ہیں، وہ ان کے پاس جب حدیث اور قرآن دونوں جائیں گے تو وہ پھر حدیث کو جو ہے قرآن کے ساتھ گڑبڑ نہ کر لیں، احتیاط بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کس نے احتیاط کر کے قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن رات کو آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو گھروں میں دے گئے تھے اور یہ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں مجلس شورا ہوئی، اس کے اندر یہ ساری باتیں ہوئیں، تو تمام صحابہ نے کہا کہ احادیث کو اب لکھنا چاہیے، جو لکھی ہوئی ہیں وہ ٹھیک ہیں، اس کے علاوہ باقی تمام کو ایک مجموعہ تیار ہو سرکاری طور پہ اور اس کو ہم پھر آگے بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے استخارہ کیا اور کہا کہ نہیں، کہ پرانی قوموں میں یہی مسئلہ تھا کہ جب انبیاء کے اقوال اور اللہ تعالیٰ کی کتاب جب ان کے پاس پہنچی، انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ملا دیا۔ اب جو سابقہ چیزوں کو سامنے رکھ کے تجربہ حاصل لگے، وہ سب سے بڑا نادان ہے۔ دیکھیں، میرے سامنے ایک آدمی چھت سے چھلانگ لگا کے ٹانگیں توڑ بیٹھا ہے، دماغ اس کا پھٹ گیا ہے، میں اس سے نہیں سیکھتا، میں خود چھلانگ لگا کے دیکھوں گا، تو میں تو سب سے بڑا پاگل ہوں، سب سے بڑا خپتی ہوں، سب سے بڑا مجنون ہوں۔
سب سے بڑا دیوانہ ہوں, سب سے بڑا اسٹوپڈ ہوں. تو لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صورتحال صحابہ کرام کے دور میں, دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آخری دور میں تھی, وہی صورتحال صحابہ کرام کے دور میں ابتدائی دور پہ شروع ہو گئے, اور فتوحات ہوتی گئیں حتیٰ کہ آپ دیکھیں ایران فتح ہوا, شام فتح ہوا, اردن فتح ہوا, یمن فتح ہوا, اور اس کے بعد پھر آگے قبرص فتح ہوا, مصر فتح ہوا, مصر سے آگے پھر فسطاط وغیرہ یہ سارے علاقے. اب جو نئے لوگ ہیں ان کو اس بات سے روک دیا گیا کہ وہ حدیث نہ لکھیں. اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ تدوین حدیث ہوتی رہی ہے, لیکن تدوین حدیث جو ہے وہ نجی سطح پہ ہوتی رہی ہے, دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اور دور صحابہ میں بھی. اور اس کے بعد پھر جب دور تابعین آیا ہے تو پھر سرکاری سطح پہ شروع ہو گئے. تو یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تدوین حدیث تو ہوتی رہی ہے شروع سے, دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہوتی رہی ہے, دور صحابہ میں بھی ہوتی رہی ہے, لیکن سرکاری سرپرستی میں جو شروع ہوئی وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 99 ہجری سے 101 ہجری تک 2 سال کا ان کا دور ہے. اس میں انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام 400 پھیل گیا اور لوگوں کی مداد جو ہیں وہ قرآن مجید کو سمجھ گئے ہیں, تو اب حدیث کی تدوین شروع ہو جانی چاہیے. تو پھر حدیث کی تدوین شروع ہو گئی. اب جو بات کہتے ہیں کہ یہ 99 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں کیونکہ پہلی صدی ہجری میں شروع ہو گئے, تو جو کہتے ہیں 300 سال بعد, پتہ نہیں ان کے پاس کیا دلیل ہے. اچھا, پہلی صدی ہجری میں حدیث کی تدوین شروع ہو گئی. تیسری صدی ہجری میں حدیث کو فنی طور پہ ایک اعلیٰ مقام دے دیا گیا, تحقیق کے اعلیٰ اصولوں کے مطابق اور فن کے مطابق. تیسری مطلب سرکاری پہلی صدی دوسری صدی عیسوی میں سرکاری سرپرستی میں حدیثوں کی کتابیں لکھتے گئے لوگ بے شمار. اور پھر وہ جو اتنا بڑا ذخیرہ ہوا, اس تمام کو بنیاد وہی چیزیں تھیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی, اور صحابہ کرام نے رسول کو سے لکھ کر, جو میں آپ کے سامنے ابھی لسٹ رکھوں گا, وہ سارا وہ تھی. اور پھر تیسری صدی ہجری میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ذہن پیدا کیے جو عبقری ذہن تھے, جو ایکسٹرا جینیس لوگ تھے. انہوں نے حدیث کو فنی طور پہ ترتیب دیا, تدوین نہیں دی. انہوں نے حدیث کی تدوین نہیں کی. کون کہتے حدیث کی تدوین کی؟ انہوں نے حدیث کو فنی طور پہ ترتیب دیا. جیسے مثال کے طور پہ اب قرآن مجید تھا, اب قرآن مجید کو رکوع, آیات, اس کے بعد اس کی صورتیں علیحدہ کرنا, سارا یہ ابو الاسود جو تھا اس نے یہ سارا کیا, حضرت علی کرم اللہ کے کہنے پہ, اور حجاج بن یوسف کے دور میں ایک مکمل ہوا. تو اب کیا ہم کہیں گے قرآن مجید کی یہ فنی طریقے سے اس کو ایک ترتیب دینا تھا, ورنہ قرآن مجید تو دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو گیا تھا. اب ہم کیا کہیں گے حجاج بن یوسف دور میں مکمل ہوا تھا, کیونکہ اس دور میں قرآن مجید کو صورتیں علیحدہ, رکوع علیحدہ, آیات علیحدہ, اور اس کے بعد منازل علیحدہ, یہ ساری چیزیں ابو الاسود نے طے کی. تو ہم کیا کہیں کہ انہوں نے طے کیا؟ نہیں, یہ بات نہیں ہے. حقائق کو سمجھنا چاہیے. ضد انسان کو ختم کر دیتی ہے. جو حقائق ہیں, جب تک نہ رکھ حقائق کے دنیا پہ تو نظر, تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ, خونے دل و جگر سے ہے سرمایہ حیات, فطرت لہو ترنگ ہے غافل نہ جل ترنگ. یہ تو منکرین حدیث جل ترنگ میں پھر رہے ہیں. دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث لکھی گئی, دور صحابہ میں حدیث لکھی گئی, دور تابعین میں حدیث لکھی گئی, لیکن سرکاری سرپرستی دور تابعین میں شروع ہوئی, اور پھر اس کے مجموعہ ہائے مختلف طریقوں سے اسے تیار کرتے گئے. پھر ان کو فنی طور پہ ترتیب دینا جو ہے وہ تیسری صدی ہجری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام ترمذی, امام ابو داؤد, امام نسائی, اس طریقے سے ان تمام نے پھر اس کو فنی ترتیب موجود پہلے تھی. پھر یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ کسی چیز کو تدوین کرنا اس کو وجود نہیں بخشتا, یہ بتاتا ہے وہ پہلے موجود تھے, اب اسے مدون کیا جا رہا ہے. بنیادی چیزیں یہ ساری ہمارے سامنے ہیں, ساری چیزیں. تو اب صحابہ کرام کے دور میں جو صحابہ کرام نے جو تحریریں لکھیں اور لکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں, وہ میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص, یہ عمر بن العاص جو صحابی رسول تھے ان کے بیٹے تھے, خود بھی صحابی تھے. انہوں نے صحیفہ صادقہ لکھا جس میں تقریباً 1000 سے زیادہ حدیثیں تھیں, اور ان حدیثوں کو رسول اکرم نے سنایا.
اور یہ صحیفہ اصلی صورت میں آج موجود نہیں ہے، مگر مسند احمد میں اس کی تمام احادیثیں موجود ہیں۔ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک صحیفہ تھا، اور وہ اس کو ہمیشہ اس کے اندر احکامات تھے، تعزیرات حرم مدینہ اور دوسرے معاملات کے، اور وہ ایک چمڑے کے ٹکڑے میں اس کو رکھتے تھے، اور انہوں نے اس کا کوئی نام بھی رکھا ہوا تھا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دکھایا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رسول زندگی میں ایک متعین ایک لکھا، اور ان رسول مرتب کیا حدیثوں کا مجموعہ، اور اس میں حج کے احکام، خطبے کا ذکر تمام تھا۔ یہ امام سبی صالح نے علوم الحدیث میں ساری باتیں لکھی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت اپنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحیفہ لکھا تھا، اور ان کے بارے میں مشہور ہے کہ بڑھاپے میں جیسے آدمی بھول جاتا ہے، میں بھی اب 65 سے اوپر کراس کر کے بھول جاتا ہوں، تو وہ جب بھول جاتے تو ان کے پاس لوگ آتے اور کہتے کہ لوگوں نے مراد یہ تابعی ہوتے ان کے جو شاگرد، تو کہتے ہیں صاحب یہ رسول آپ نے سنایا تھا، اچھا، پھر اندر جاتے وہ لے آ کے ہاں میں نے سنایا تھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو ٹیک کر دیتے۔ تو صحابہ کرام نے بھی اپنے دور میں یہ تدوین کی ہے، یہ کہ نہیں کی، اور یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ان تمام اس کے علاوہ بے شمار اور چیزیں تھیں جس کو انہوں نے لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے حدیثیں لکھی، اور پھر اپنے، کیونکہ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لکھ کر اپنے جب شاگردوں کو سناتے تھے، شاگرد لکھ لیتے تھے، پھر شاگرد اپنے نام سے اپنا استاد کو ایک علو مرتبت بننے کے لیے وہ دیتے لوگوں کو، دیکھو ہمارے استاد نے یہ، اور پھیل جاتے۔ تو وہ پھر یہ ہوتا کہ عبداللہ بن مسعود شاگردوں نے جس شاگرد کا نام ہوتا اس کا نام آ جاتا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد تھے حضرت حمام بن منبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعی تھے۔ تو اس حضرت ابو ہریرہ کی ساری حدیثیں جو تھیں انہوں نے لکھی، اور اس کا نام تھا صحیفہ حمام بن منبہ۔ وہ پتہ نہیں کس دور میں وہ شائع ہوا اور پھر گم ہو گیا۔ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جرمنی کے لائبریری میں جا کر وہاں پہ کتابیں تلاش کر رہے تو انہیں وہ ملا، اور انہوں نے وہ نکالا، اور نکال کر یورپ والوں کے سامنے رکھا کہ تم کہتے ہو کہ 300 سال بعد حدیث مدون ہے، دیکھو یہ صحیفہ منبہ جو ہے یہ پہلی صدی ہجری میں یہ مدون ہو کے تمہارے سامنے آ گئی۔ اس لیے ایک نے کئی اس قسم کی چیزیں جو انہوں نے پیش کی، تو لہذا بات لمبی ہو گئی، میں نے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کریں۔ میرا ٹاپک تھا دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حفاظت حدیث اور منکرین حدیث۔ لہذا منکرین حدیث کا یہ جو اعتراض ہے کہ جی وہ 300 یہ بالکل غلط بودا، تو اس کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اور پھر غلام احمد پرویز صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے قرآن مجید میں شک نہیں ہے، حدیث میں شک ہے۔ حدیث میں کہاں سے شک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، انا نحن نزلنا الذکر، حدیث کی بھی حفاظت فرمایا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اور ایک صحابی حدیث لکھ رہے تھے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تھے، تو انہوں نے حدیثیں روک دیں لکھنا، رسول نے باتیں لکھنا روک دیں۔ تو بعد میں جب رسول اعتدال کی حالت میں آئے تو انہوں نے یا رسول اللہ آپ جو غصے میں ہوتے ہیں وہ میں لکھا کروں۔ آپ نے فرمایا اس زبان سے ہمیشہ حق نکلتا ہے، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، اپنے خواہشات سے رسول اللہ نہیں بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بھی میں کہوں وہ لکھ لیا کر۔ تو لہذا قرآن مجید میں بھی شک نہیں ہے، حدیث میں بھی شک نہیں ہے۔ یہی میں پھر بات، جو حدیث میں شک کرتے ہیں وہ منصب رسالت کا انہیں ادراک نہیں ہے، منصب رسالت کی توہین کرتے ہیں۔ تو یہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت حدیث جو تھی وہ ہوئی، اور انہی کو بنیاد بنا کر پھر بعد میں اس کو مختلف طریقوں سے ترتیب دیا گیا۔ مثال کے طور پہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اقوال لکھے، اور پھر دور صحابہ میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کے اقوال کے ساتھ صحابہ کی جو تشریح وہ بھی لکھ لی جاتی تھی۔ پھر دور تابعین جب آیا تو یہ اس قسم کے بے شمار مجموعات ہمارے سامنے آ گئے۔ دور تبع تابعین جو تھا اس کے اندر پھر جو تھا انہوں نے یہ کیا کہ حضرت جو تھے صحابہ کرام کے فتاویٰ علیحدہ کر دیے، حدیثیں علیحدہ کر دیں۔ اب جو تیسری صدی کا دور آیا 200، 205، 210، 220، 230 ہجری میں، تو اس میں انہوں نے حدیث کو فنی ترتیب دی، حج کی حدیثیں علیحدہ کر دیں، اور اس کے بارے میں جو صحابہ کا اقوال تھے ان کو علیحدہ کر دیے، نماز کی حدیثیں علیحدہ کر دیں، مغازی کی حدیثیں علیحدہ کر دیں، غزوات کی حدیثیں علیحدہ کر دیں، اور جو صحابہ کرام میں اختلاف رائے تھا اس کی حدیثیں علیحدہ کر دیں،
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा कराम ने सुना उसको अलहदा कर दिया, और उसके बाद जो उनको करते देखा उनको अलहदा, क्योंकि हदीस की 3 किस्म की है, एक कौली, फेली, तकरीरी। जो हदीस की तारीफ़ है माउदीफ़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौलन, फेलन और तकरीरन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो बात भी कौलन, फेलन या सकूतन मंसूब की जाए वो हदीस। तो उन्होंने सकूती हदीस फ़नी तौर पर उसके तरतीब दिया, मुज़म्मन नहीं किया उन्होंने फ़नी तरतीब दी है, मुरतब किया उन्होंने। पहले मौजूद थे, उनको इकट्ठा किया उनमें से। जैसे मैंने बताया कि हज़रत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ये सारे शागिर्द थे। इमाम बुखारी उनके शागिर्द थे, इमाम तिरमिज़ी उनके शागिर्द थे, इमाम अबू दाऊद उनके शागिर्द थे, इमाम निसाई के बारे में मुझे पता नहीं, बहरहाल वो भी। तो उन्होंने जो मुस्नद किताब लिखी है उसके अंदर 45,000 अहादीस हैं। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल जिसे हम कहते हैं, उसके अंदर उन्होंने तमाम सहाबा कराम की जितने अहादीस हैं, मुस्नद कह दे उसने जिसमें सहाबा कराम के नाम से सहीफ़ अबू हुरैरा, सहीफ़ हमाम बिन मुनब्बा, सहीफ़ सादका, सहीफ़ हज़रत अली, तमाम जो हदीस उनके अंदर जमा कर दी। अब वो एक थे जमा के, अब इमाम बुखारी ने वो ली और बाकी सारी चीज़ें ली और लेकर उन्होंने उसकी फ़नी तरतीब ऐसे दी कि हज की हदीस ऐसा कर लें। मिसाल के तौर पे आप देखें कि अब आज कोई जाए और वो, मैं अपनी बात इस पर ख़त्म करता हूँ कि आज कोई जाए और जाकर वो ये करे कि मैंने तेल डलवाना है अपने गाड़ी के अंदर, मोटर बाइक के अंदर या मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, बस के अंदर, वैगन के अंदर, तो वो डायरेक्ट तेल के कुएं पे नहीं जाएगा। तेल के कुएं से तेल आएगा रिफाइनरी में, रिफाइनरी में उसको जो जहाज़ों का तेल है अलहदा किया जाएगा और जो इंजन का तेल है वो अलहदा किया जाएगा, जो डीजल है उसे अलहदा किया जाएगा, जो पेट्रोल है उसे अलहदा किया जाएगा, वगैरह वगैरह, मट्टी का तेल है तो सारा। अब कोई कहे देखो जी ये तो तेल बनते रिफाइनरी में है, तो गोया कि तीसरी सदी जी हदीस की एक रिफाइनरी थी जिसके अंदर हदीस को बेहतरीन फ़नी मुख्तलिफ तरतीब, और आज तक वही तरतीब चल रही। उससे आगे इतना बड़ा काम किया उन्होंने कि आज तक वही तरतीब चल रही, उसके अंदर कोई इतनी जामे कामिल अकमल मुकम्मल वो तरतीब थी। तो लिहाजा मुनकरीन हदीस से मेरी गुजारिश है कि वो इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हकीकत नबूवत को न समझना, ये भी ईमान का कमज़ोर होना और ईमान से निकलना है। और उसके बाद ये कहना जी हम हदीस को नहीं मानते, ये गोया कि तालीमात नबी का इनकार है और ये भी कुफ्र के किस्म है। तो लिहाजा इसमें मेरी अपने दोस्तों की गुजारिश है कि वो इसमें लगवियात और इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल न करें। वल्लज़ीन हुम अनिल लग़्व मोरिज़ून, अल्लाह ताला हमारी निशानी ये बताई है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, उसमें कि लग़्व से इतराज़ करते हैं, बस हमने अपनी बात पहुँचा देनी है और इन्नमा अलैकल बलाग व अलैनल हिसाब। फिर अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे, उनके लिए दुआ करें, अपनी बहुत बचाएँ, दुआ करें उनके लिए, बड़ी आसान तरीके से उनको ये सारी बातें पहुँचाएँ। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफ़ीक दे। तो इंशाअल्लाह मज़ीद चीज़ें भी चलती रहेंगी, मैं मज़ीद चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।